الرحمن الرحیم. جی ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا من تفريعات الخاص على مذهبه 7 تفريعات، 4 منها ما تم الآن و3 منها ما سيجيء. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. سوال ہے کہ خاص کی تفریعات چل رہی ہیں، یہ محللیت زوج ثانی کیا وجہ شروع ہو گیا ہے؟ کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ خاص کی تفریعات چل رہی ہیں، یہ محللیت الزوج یہ کیا شروع ہو گیا؟ تو اس کا شارح صاحب جواب دیتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے کل 7 تفریعیں بیان کی ہیں خاص پر، 4 آ گئی ہیں، 3 آ گئی ہیں، درمیان میں 2 سوال ہیں شوافے کی طرف سے ہم پر، اس کے جواب ہے، اس کے ایک آیت ایک اس تو اگے آ رہے ہیں، آگے سمجھ ایک اگے آ رہے ہیں کھانے چ پہ گی کیا کہ اس کا مستشار علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ خاص کی تفریعات مصنف رحمہ اللہ نے اپنے مذہب پر جہاں جو کل 7 نہیں، یہاں جو بیان کیے ہیں وہ 7 ہیں، 4 آ گئی ہیں کہ کوئی نہیں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں، 4 3 رہ گئی ہیں، درمیان میں یہ شفافے کی طرف سے 2 سوال ہیں ہم پر، ہم ان کا جواب دیتے ہیں. سنیں ہن پڑھ دے وَأَوْرَدَ بين هذه الأربعة والثلاثة باعتراضين للشافعي رحمه الله علينا مع جوابهما على سبيل الجمل المعترضة. ہن ترجمہ کریں نا. پھر بے شک مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں یہاں خاص کی تفریعات سے اپنے مذہب پر 7 تفریعات، 4 ان سے وہ ہیں جو پوری ہو گئی ہیں اب تک، اور 3 ان سے وہ ہیں جو عنقریب آ رہی ہیں، اور لائے ہیں کون؟ مصنف علیہ رحمہ. ان 4 اور 3 کے درمیان کیا لائے ہیں؟ 2 اعتراض امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے ہم پر ان دونوں کے جوابوں کے ساتھ. اے جی اے انج کیوں کیتا کہندے نے جملے متعارض ہو نہیں جاندے وچ جی ہے تو کوئی گل نہیں بھی جملہ متعارضہ طور تے لے آندے تے لڑدے کیوں جی. چلو جی جملہ متعارضہ کے طریقے پر اور جمع جملے دی جملے متعارضہ نہیں آ جاندے انجو نے بچ لین دینے کوئی گل نہیں تو برداشت کرو جی. پھر بے شک مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا یہاں خاص کی تفریعات سے اپنے مذہب پر 7 تفریعات، 4 ان سے وہ ہیں جو پوری ہو گئی ہیں اب تک، اور 3 ان سے وہ ہیں جو عنقریب آ رہی ہیں، اور لائے ہیں ان 4 اور 3 کے درمیان 2 اعتراض امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے ہم پر ان کے جوابوں کے ساتھ جملہ معترضہ جمل معترضہ کے طریقے پر پس فرمایا ہاں جی شاباش. بے شک مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا یہاں خاص کی تفریعات سے اپنے مذہب پر 7 تفریعات، 4 ان سے وہ ہیں جو پوری ہو گئی اب تک، اور 3 ان سے وہ جو عنقریب آ رہی ہیں، اور لائے ہیں اپنے 4 کے درمیان اور 3 کے درمیان 2 اعتراض امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے ہم پر ان دونوں کے جواب کے ساتھ جملہ معترضہ کے طریقے پر. چلو بے بچہ فقال ومحللیت الزوج الثانی بحدیث بڑا مضاف لے جندہ ومحللیت محلل نہیں محلل
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾ ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਮਸਦਰ ਬਣਾਣੀ ਯਾਰ ومحللية الزوج الثاني بحديث العسالة لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره. توجہ جی، زوج ثانی کا محلل ہونا، زوج ثانی کا محلل ہونا پہلے زوج کے لیے حدیث اسیلہ کے ساتھ ثابت ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ کے ساتھ ثابت ہے جی۔ کیا کہ جی زوج ثانی کا محلل، زوج اول کے لیے زوج اول کے لیے محلل ہونا حدیث اسیلہ کے ساتھ ثابت ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے ساتھ۔ پھر ایک بار یار زوج ثانی کا زوج اول کے لیے محلل ہونا یہ حدیث عسیلہ کے ساتھ ثابت ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے ساتھ۔ ایک بار پھر مولی ہاشم ویسے توجہ اس کی تھی، زوج ثانی کا زوج اول کے لیے محلل ہونا یہ حدیث عسیلہ کے ساتھ ثابت ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے ساتھ۔ پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے زوج ثانی کی محللیت، زوج ثانی کی محللیت یعنی زوج ثانی کا عورت کو پہلے خامد کے لیے حلال کرنا، یہ محللیت کیا ہے؟ ثابت ہے ثابت ہے حدیث اسیلہ کے ساتھ، حدیث عسیلہ کے ساتھ، وہ آ رہی ہے بچے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ بس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور زوج ثانی کی محللیت ثابت ہے حدیث عسیلہ کے ساتھ، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے جی۔ ساتھ۔ بس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے زوج ثانی کی محللیت ثابت ہے حدیث عسیلہ کے ساتھ، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے ساتھ۔ واہ واہ، وهو جواب سوال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي رحمه الله۔ صبر۔ علامہ فرماتے ہیں پتر یہ جو عبارت ہے نا جی یہ سوال مقدر کا جواب ہے، وہ سوال جو ہم پر وارد ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے۔ کیا کیا علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ عبارت اے جڑی ہن پڑھی اے جڑی ہن ترے واری آکھی ہے، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، وہ سوال جو وارد ہوا ہے ہم پر، یعنی یہ جواب ہے سوال نہیں ہے جی یہ جواب ہے سوال مقدر کا، وہ سوال جو وارد ہوا ہے ہم پر امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے۔ اور یہ کون محللیت الزوج اے گل جڑی ہے، اور یہ جواب ہے سوال مقدر کا جو وارد ہوتا ہے ہم پر امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے، اور یہ جواب ہے سوال مقدر کا جو وارد ہوتا ہے ہم پر امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے، اور یہ تو ہی نہ کریں جواب ہے سوال مقدر کا جو وارد ہوتا ہے ہم پر امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے۔ جی بسم اللہ، شکر الحمدللہ۔ لا بد فيه من تمہید مقدمات مفعول مقدمات۔ صبر۔ علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں او پتر جی سوال کی تقریر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی مقدمہ سمجھیں، اس سے پہلے تمہیدی مقدمہ سمجھیں، اور تقریر سوال کی ضروری ہے، اس تقریر میں پہلے ایک تمہید سے پہلے ایک تمہید لو جی ہن تمہید شروع جی۔ وہی ان الزوج وہ سوال کیے یہ جواب کیویں بنے آدھے نے جھٹ کو سا لو وچ اور گل کرنی جی وچ جلسے وچ کہ جلسہ پی گیا۔
وهي أن الزوج إن طلق امرأته ثلاثا ونكحت زوجا آخر ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول يملك الزوج الأول مرة أخرى ثلاث طليقات تطلیقات نے لکھیا ثلاث تطليقات مستقلة بالاتفاق. صبر جی مسئلے دس دے جے مسئلے، اور وہ تمہیدی مقدمہ یہ ہے کہ بے شک زوج نے اگر طلاق دے دی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں عدت گزار کے نکاح کر لیا، اس عورت نے زوج دوسرے سے کسی اور مرد نال انہیں گو اپنی مرضی نال نباہ نہیں ہویا ہوتے ہو سکے میں نے پیچھے پیزا کھواندا ہے تو پکوڑے بھی نہیں کھواندا سڑے جایا تو ہو سکے پھر جا پی دے والے کو پھر طلاق دے دی اس عورت کو زوج ثانی نے. کس نے؟ پہلے کنیاں طلاقاں دیتی ہیں؟ 3 تھی. کنیاں؟ 3 طلاق. تے دوجے نال نباہ نہیں آ تو نے کی کیتا؟ طلاق دے دی. سنیں توجہ کریں. اور تناشت لکھے ثم طلق زوج ثانی، نظر آ رہے؟ یعنی طلاق دیتی وتی تو بعد، کیونکہ وتی زوج ثانی دی شرط پہلے واسطے حلال ہونے واسطے، وتی نہ کرے تو پہلے واسطے حلال نہیں ہو سکتی. حدیث مشہور و حدیث اسیلہ آ رہی ہے جی. اچھا جی، اور نکاح کر لیا اس عورت سے پھر پہلے زوج نے، پھر پہلے زوج نے تے مسئلہ اے وے اندھ کول پہلے جننے وٹے سن سارے مار لے سو کہ کون سو مارے تو مالک اٹے لیس گلتے جی تو مالک بن جائے گا زوج پہلا دوسری بار 3 طلاقوں کا مستقل. یہ بات بالاتفاق ہے، یہ بات کی بیننا و بین شافیہ والحنفیہ. جلدی کر کی آکھیا جی. تمہیدی مقدمہ یہ ہے کہ اے لمبا چنگا پڑا کہ زوج نے اگر طلاق دی اپنی عورت کو 3 طلاقیں اور عورت نے نکاح کر لیا اور عدت گزارنے تو بعد زوج آخر سے کسی اور مرد سے، جی پھر طلاق دی تو وہاں نباہ نہیں ہوا. جی مثال کے طور پر اس نے اس کو زوج آخر نے عورت کو طلاق دے دی، او پام 1 دے 2 دے 3 دے انہوں غرض نہیں، انہیں مینوں فارغ کر دیتا. پھر عورت نے عدت گزار کر زوج اول سے نکاح کر لیا. نکاح کر لی اس عورت سے زوج اول نے. زوج اول جیڑی گل ثابت کرنی وہ ہے وے کہ مالک بن جائے گا زوج اول دوسری مرتبہ، کیونکہ پہلے بھی کنہ دا مالک سی 3 دا تو دوسری مرتبہ کنے دا 3 طلاقوں کا مالک بن جائے گا مستقل بالاتفاق. چلو جی کدے گیا وہ. اور وہ مقدمہ اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ زوج نے اگر طلاق دی اپنی بیوی کو 3 یعنی طلاقیں دی 3 اور نکاح کر لیا عورت نے دوسرے شخص سے، اور زوج بیتمار یہ ما یولو. اچھا جی، پھر طلاق دے دی پھر طلاق دے اس عورت کو زوج ثانی نے اور نکاح کر لیا اس عورت سے زوج اول نے، تو مالک بن جائے گا زوج اول دوسری مرتبہ 3 طلاقوں کا ٹھیک ہے 3 مستقلہ طلاقوں کا 3 مستقلہ طلاقوں بالاتفاق. پھر نویں سرے پھر 3 دا مالک جی. اور وہ مقدمہ یہ کہ زوج نے اگر طلاق دی اپنی عورت کو 3 طلاقیں اور نکاح کر لیا عورت نے دوسرے شخص سے، پھر طلاق دے دی عورت کو زوج ثانی نے اور نکاح کر لیا عورت سے زوج اول نے، تو مالک بن جائے گا زوج اول دوسری مرتبہ 3 مستقل طلاقوں کا اتفاق. ہاں بھی شابہ. اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ زوج نے اگر طلاق دی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اور نکاح کر لیا عورت نے دوسرے زوج سے، پھر طلاق دی عورت کو زوج ثانی نے اور نکاح کر لیا عورت سے زوج
اول نے تو مالک ہو جائے گا زوج اول دوسری مرتبہ 3 مستقلہ طلاقوں کا. 3 مستقل جی. وَإِن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ اثْنَيْنِ وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ فعند محمد والشافعي رحمهم الله تعالى يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاثنين أو واحد يعني إن طلقها سابقا واحدا فيملك الآن أن يطلقها اثنين أسهار يسير وتصير مغلظة. وإن طلقها سابقا اثنين يملك الآن أن يطلقها واحدا لا غير. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى يملك الزوج الأول أن يطلقها ثلاثا ويكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدرا. بس توجہ جی، کتاب تے پوری دھیان دیو. اور اگر طلاق دی اپنی بیوی کو شخص نے 3 سے کم پہلی کی سی 3 سے کم اور 3 تو کم دی وضاحت ماں دی یعنی 1 یا 2 یعنی 1 یا 2 اور انہیں عدت گزاری، نکاح کر لیا اس نے زوج آخر سے، نکاح کر لیا پھر طلاق دے دی اس عورت کو زوج ثانی نے، اور نکاح کر لیا اس عورت سے زوج اول نے. ایتھے اختلاف ہی کہ یہ زوج اول مڈو تیناں دا مالک ہے یا جڑی رہ گئی ہے ان دا مالک ہے یا جڑی سن دے پہ. پس اندہ محمد و شافی مالک ہے زوج اول اس وقت اس کا جو باقی رہ گئی ہے 2 سے یا 1 سے باقی رہ گئی ہے ہن ان دا مالک ہے. ہن یعنی نال وضاحت کرن لگے جی، توجہ کرے جی. یعنی اگر طلاق دی تھی اس نے عورت کو پہلے 1 تے ہن دوبارہ واپس آئی ہے تو پس مالک ہے اب یہ کہ طلاقیں دے اس کو کتنی، ہن اگر 2 دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی. اور اگر طلاقیں دی تھی اس نے اس کو پہلے 2 تو مالک بنے گا اب یہ کہ طلاق دے اس کو صرف 1 لا غیر 1 دین نال کی بن جائے گی کیونکہ وہ پچھلی نہ رل جائے گی. ایک کنہ دے نزدیک ہے سنی جے گل. اور اندہ بھی حنیفہ و بھی یوسف رحمہم اللہ مالک بن جائے گا زوج اول یہ کہ طلاقیں دے عورت کو 3 اے پھر 3 دا مالک ہے. اے پھر جی میں پہلی صورت ہے 3 دا مالک ہے صورت جی 3 دا مالک اور ہو جائیں گی وہ جو گزر گئی ہیں یعنی 1 طلاق سے اور 2 طلاقوں سے حدر وہ بیکار ہو گئیں، وہ بیکار ہو گئیں، ختم ہو گئیں. آنکھوں اور اگر طلاق دی عورت کو خاوند نے 3 سے کم یعنی 1 طلاق دی یا 2 اور عدت گزارنے کے بعد عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا پھر طلاق دی زوج آخر نے زوج ثانی نے عورت کو اور نکاح کر لیا عورت سے زوج اول نے. اے بس ہن زوج اول کنیاں طلاقاں دا مالک گل ایتھے ویکھ. امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک زوج اول یہ مالک ہے اس وقت جب دوبارہ واپس آئیے تب ان کا جو باقی ہیں
दो से या एक से ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਯਹੀ ਮਰਵੀ ਹੈ ਅਨਿਲ ਅਬਾਦਲਾ ਸਲਾਸਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮ ਅਬਾਦਲਾ ਸਲਾਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅब्बास ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸਊਦ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮ ਜੀ अच्छा है नहीं यमले को एक मिनट ठीक हो गया आ रहा हाँ ठीक है और शेखैन दा मज़हब है शाबाश शाबाश जी जी यानी अगर ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਨਾ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ यानी अगर तलाक दी जोज अव्वल ने औरत को साबिकन एक तलाक तो अब मालिक को बस मालिक होगा अब बस मालिक होगा अब जोज अव्वल दो तलाकों का कि तलाकें दे औरत को दो और हो जाएगी मुगलजा खत्म जी। और अगर तलाक दी जोज अव्वल ने औरत को साबिकन दो तलाकें तो अब मालिक होगा अब नहीं अब आगे आ रहा है यार मालिक होगा अब ये के तलाक दे औरत को एक ना के गैर ਹੁਣ एक और देवेगा तो की होगी मुगलजा होगी और इंदा अबी हनीफा और इमाम यूसुफ रहिमा अबू यूसुफ यूसुफ रहिमा के नजदीक मालिक है जोज मालिक बन जाएगा मालिक बन जाएगा जोज अव्वल आए थे वो मजहब तीन साहबा जी ये के तलाक दे औरत को तीन तलाकें 3 तलाकें जी। और जो पहली गुजर गई हैं और जो पहली गुजर गई हैं एक तलाक या दो तलाकें ये जायद चली जाएगी हदर की हदर दा की माना लिखा है बातिल वजाए व नाचीज शुदन हाँ वो जड़ा पहला मजहब है ना वो लिखा वो मरवी अन अबी हुरैरा व इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मना करो जी और अगर तलाक दी शख्स ने और अगर तलाक दी शख्स ने अपनी बीवी को अपनी बीवी को वो जो कम है 3 से जो कम है एक से या एक या दो एक या दो और निकाह किया औरत ने और निकाह की औरत जौज आखिर से जोज आखिर से फिर तलाक दे दी औरत को जौज सानी ने फिर तलाक दे दी औरत को जोज सानी ने और निकाह कर लिया औरत से जौज अव्वल ने निकाह कर लिया औरत से जोज अव्वल ने बस इंदा मोहम्मद व शाफी राहिमहुमुल्लाह बस इंदा मोहम्मद शाफी रहिमहुल्लाह मालिक होगा जौज अव्वल इस वक्त मालिक होगा जोज अव्वल इस वक्त उनका उनका यानी उन तलाकों का जो बाकी हैं बाकी है वो किनिया बाकी ने 2 या 1 या एक 2 या 1 यानी उन वजात की थी अगर तलाक दी थी औरत को अगर तलाक दी थी औरत को साबिकन 1 साबिकन एक तो पस मालिक होगा अब बस मालिक होगा अब ये कि तलाक दे औरत को 2 ये के तलाक दे औरत को दो और हो जाएगी औरत मुगलजा औरत मुगल्लजा और अगर तलाकें दी औरत को साबिकन 2 और अगर तलाकें दी औरत को साबिकन और दो पहली बारी तो मालिक होगा अब तो मालिक होगा अब ये कि तलाक दे औरत को 1 के तलाक दे औरत को तो क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी मुगल्लजा हो जाएगी ना कि गैर और नहीं दे सकता और इंदा भी हनीफा व भी यूसुफ राहिमहुमुल्लाह और इन ताबी हनीफा व अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह मालिक है जौज अव्वल मालिक है जोज अव्वल ये कि तलाकें दे औरत को 3 ये के तलाकें दे औरत को 3 और हो जाएंगी हो जाएगी वो जो गुजर गई हैं वो जो गुजर 1 तलाक से तलाक और 2 तलाकों से दो तलाकों क्या हो जाएंगी हदर ज़ाया सुने दलील पर ला तो फिर तर्जमा इकट्ठा करें लिअन्नज़ लिअन्न ज़ौज सानी यकून सान ने या यार सानिया यकून मुहल्लिलन इय्याहा लिज़ौजिल अव्वली बिहल्लिन जदीदिन वयनहदिमु मा मदा मिनत तलाक़ाति व अशहद नाल यार मिनत तलाक़ाति व तलाक़तैनि व तलाक़ाति दलील ये है कि जौज सानी जो है वो मुहल्लिल है उस औरत के लिए जौज अव्वल के लिए जौज अव्वल के लिए नई हिल के साथ नई दिल के साथ आ गोया इंदा हुण पहली बारी नकाया है इस जनानी नाल और ख़त्म हो गई वो जो गुजर गई हैं
ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਨ, ਭਾਵੇਂ 3 ਸਨ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਛੁੱਡੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਆਖੇ ਜੀ ਦਲੀਲ? दलील ये है कि زوج ثانی اس عورت کے لیے محلل ہے پہلے خامد کے لیے، پہلے زوج کے لیے یہ اس عورت کو یہ حلال کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ حلال کرنے والا ہے قربانی تے، ہل جدید کے ساتھ، نئی ہل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نہیں کے ساتھ۔ جب نئی ہل کے ساتھ یہ آئی ہے تو ماں مدا پامے 1 سی 2 سی 3 سی ختم۔ ہو گئی۔ اے دلیل کن دی؟ الشیخ ہے، اس لیے کہ زوج ثانی یکون ہے محلل اس عورت کا زوج اول کے لیے، سنیں، ہل جدید کے ساتھ، حل نہیں ہل جدید کے ساتھ۔ حلہ یا ہلو کسی شے وچ داخل ہونا، حلہ یا ہلو حلال ہونا، احلال یحلل احل یحل حلال کرنا، سنیں، حرم یحرم حرام ہونا یا محروم ہونا، تے حرم یحرم حرام کرنا، دھیان کریں جی میں، ہل جدید کے ساتھ۔ اور نویں مڈو شڈوں گویا کہ ہن بیاہ ہویا سو اور منہدم ہو گئی، وہ جو گزر گئی ہیں، 1 طلاق اور 2 طلاقیں اور 3 طلاقیں، اس طلاقات مراد 5 نے کل ہے نہیں 3 جی۔ اور اگر طلاق دی او مڈو جی، اور اگر طلاق دی شخص نے اپنی بیوی کو وہ جو 3 سے کم ہے یعنی 1 یا 2 اور نکاح کر لیا، عورت نے عدت گزارنے کے بعد زوج آخر سے پھر طلاق دی عورت کو زوج ثانی نے اور نکاح کر لیا عورت سے زوج اول نے، پس عندہ محمد و شافی رحمہم اللہ مالک بن جائے گا، مالک ہے زوج اول اس وقت وہ جو باقی ہے، مالک ہے کس کا؟ ماں کا، اس کا جو باقی ہے، یعنی 2 یا 1۔ یعنی اگر طلاق دی خاوند نے عورت کو سابقاً 1، پس مالک ہے اب یہ کہ طلاق دے عورت کو 2 طلاقیں اور ہو جائے گی عورت مغلظہ۔ اور اگر طلاق دی عورت کو طلاقیں دی عورت کو سابقاً 2 تو مالک ہے اب یہ کہ طلاق دے عورت کو 1 نہ کہ غیر۔ اور عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ مالک ہے زوج اول یہ کہ طلاقیں دے عورت کو 3 طلاقیں اور ہو جائیں گی وہ جو گزر گئی ہیں 1 طلاق سے اور 2 طلاقوں سے حدر۔ دلیل اس لیے کہ زوج ثانی ہے محلل عورت کے لیے، عورت حلال کرنے والا ہے عورت کو زوج اول کے لیے ہل جدید کے ساتھ، اور منہدم ہو جائیں گی وہ جو گزر گئی ہیں 1 طلاق سے اور 2 طلاقوں سے اور 3 طلاقوں سے۔ فاعترض علیہ الشافعی رحمہ اللہ بأن المتمسک فی هذا الباب هو متمسکہ او دلیل متمسک تو بندہ ہویا کہ متمسک فی هذا الباب هو قوله تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ صبر، اعتراض کیا ہے اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا ہے اس باب میں، کس باب میں؟ اے باب تحلیل میں، باب میں دوجے خامد تو بعد پہلے واسطے جڑی حلال ہوئی ہے، اس باب تحلیل میں جو متمسک ہے، جو دلیل ہے اس باب میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ پس اگر طلاق دے دی خامد نے عورت کو،
الطلاق مرتان سی جی دو تو ہو گئی ہیں وہ اگلی ایت فین طلّا کہا ان کی نہیں ہو گئی ہیں تین پس اگر طلاق دے دی عورت مرد نے عورت کو تو پس نہیں حلال عورت مرد کے لیے بعد اس تیسری طلاق کے ایتے ٹیلی حتیٰ ہوتے جی حتیٰ ہوتے حتیٰ کہ نکاح کرے عورت زوج سے ایسا زوج جو غیر ہے اول کا ایسا زوج جو غیر ہے اول کا او غیر متوغل فی الابہام ہوندا معرفے والے اضافت نال معرفہ نیچے ہوندا بلا ہو جے جی امام شافعی رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس باب میں یعنی باب تحلیل میں جس جو دلیل ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ان مانا کرنا پھر آگے لفظ حتیٰ تے ذرا زوری بس سننا ٹھیک ہے مانا ہو گیا نا پس اگر پس اعتراض کیا ہے اعتراض کیا ہے اس پر اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ بائیں طور بئی تو کہ متمسک کہ مستق یعنی وہ شے جس کو بطور دلیل پکڑا گیا ہے اس باب میں اس باب کس باب تحلیل میں وہ قول ہے وہ کون ہے اللہ تبارک و تعالی کا پس اگر طلاق دے دے زوج عورت کو طلاق دے دے زوج عورت تکنیاں ہو گئی ہیں تین قدامہ اور بڑا پڑھیا دوسرے سے بارے جو الطلاق مرتان تے پہلے ویدا کو دوجی آیت بھی اگر ہونے سے تو اور پھر تکنیاں ہو گئی ہیں عجیب گل جے یار پس اگر طلاق دے دی عورت نے زوج کو پس اگر طلاق دے دی زوج نے عورت کو انج کنیاں تین ایک اور دو پہلوں نے تھے ایک اور دیتی تو پس نہیں حلال عورت زوج کے لیے پس نہیں حلال عورت زوج کے لیے بعد اس کے بعد اس کس کے بعد تین طلاق ہوئی تیسری طلاق کے بعد کدوں ہلاک ہونی ہے جدوں حتیٰ پایا جانا ہے کدوں حلال ہوئی ہے جدو حتیٰ پایا جائے کدوں حلال ہوئی ہے جدو حتیٰ پایا جائے حتیٰ کہ حتیٰ کہ شادی کرے عورت شادی کرے زوج سے زوج ایسا زوج جو غیر ہے پہلے کا اون دے نال ہی پھر نہ ٹھک پوے جی بس اعتراض کیا ہے اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے بئی طور کے متمسک اس باب میں وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالی کا فَإِن پس اگر طلاق دے خاوند عورت کو پس نہیں حلال عورت خاوند کے لیے بعد اس کے یعنی بات کس کے تیسری طلاق کے اجے کچھ اعتماد نہیں ہو رہا جی تیسری طلاق حتیٰ کہ نکاح کرے عورت زوج سے ایسا زوج جو غیر ہے اول کا پس اعتراض کیا اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے بئی طور کے متمسک اس باب میں وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالی کا پس بے شک طلاق بے شک نہیں ہے فین طلّہ کا پس اگر طلاق دے عورت زوج کو تو عورت زوج پس نہیں حلال عورت زوج کے لیے بعد اس کے حتیٰ کہ نکاح کرے عورت زوج سے ایسا زوج جو پہلے کا غیر ہے ہوں حتیٰ تے ٹیلی سارا وکالمات وَكَلِمَةُ حَتَّى لَفْظٌ خَاصٌ وُضِعَ لِمَعْنَى الْغَایَةِ وَالنِّهَایَةِ فَيُفْهَمُ أَنَّ نِكَاحَ الزَّوْجِ الثَّانِي غَایَةٌ لِلْحُرْمَةِ الْغَلِیظَةِ الثَّابِتَةِ بِالطَّلَّقَاتِ الثَّلَاثِ وَلَا تَأْثِیرَ لِلْغَایَةِ فِيمَا بَعْدَهَا فَلِمَا يُفْهَمْ فَلَمْ يُفْهَمْ أَنَّ بَعْدَ النِّكَاحِ یحدث بھی ٹھیک ہے حل جدید للزوج الاول ففي هذا ابطال موجب الخاص الذي هو حتى فلما لم يكن الزوج الثاني اسم فاعل یار محللا فيما وجد فيه المغير وهو الطلقات الثلاث ففيما لم يوجد المغير وهو ما دون الثلاث أولى ألا يكون محللا
فلا يكون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول بحل جديد. بس دھیان کرنا جائے 5-7 گلاں دے وچ اندے شوافے فرماتے ہیں کہ کلمہ حتی یہ لفظ خاص ہے، یہ لفظ خاص ہے. اے تو پہلے سمجھو کہ ماں قبل کی آکھے دے مغیات ما بعد غایت ماں قبل مغیات ما بعد غایت ماں قبل مغیات ما بعد غایت. تے قانون ہوندا ہے کہ مغیا غایت تے مک جاندا ہے، مغیا تے مک جاندا ہے، مغیا تے مک جاندا ہے. اتم الصیام الی اللیل جدوں رات ہونی ہے روزہ وہ سمجھ آندی پی جے ایشا بس حضرت اس توجہ نال پہلے تقریر سمجھو نا پھر جواب سمجھ آئے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ حتی لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے غایت اور نہایت کے معنی کے لیے، یعنی اندہ مدخول کسی دی غایت اور نہایت بندا ہے، اندہ قول کسی دی غایت یا نہایت بندا ہے، یا کی تفسیر غایت تے نہایت بندا ہے. غایت اور نہایت تفسیری دو لفظ دسن تے پھسن لگ پیندے ہو جی یار کمال ہے جی دس دینے بھی دوواں دے کو مطلب ہے جی کہ بھی حتی جو ہے یہ لفظ خاص ہے، جی اس کی وضع کس کے لیے؟ غایت اور نہایت کے معنی کے لیے. کس کے لیے؟ غایت اور نہایت کے معنی. کتاب میں بیک نظر نہیں آ رہی ہوں جدو اس واسطے میں ہوں سنی ہوں تبصرہ شروع فات و فات تفصیلیہ جی لہذا سمجھی گئی یہ بات، سمجھی گئی یہ بات کہ زوج ثانی کا صرف نکاح کرنا کی زوج ثانی کا صرف نکاح کرنا یہ حرمت غلیظہ جو ثابت ہوئی تھی 3 طلاقوں سے، اس کا نکاح کرنا اس کی غایت ہے، اس کا نکاح کرنے دے نال او حرمت پچھلی ختم ہو گئی، پچھلی حرمت سمجھیو گل کیا کہ سمجھ آ گئی یہ بات کہ زوج ثانی کا نکاح او حتی تن کے ہا زوجن غیرہ کہ زوج ثانی کا نکاح کرنا یہ غایت ہے، حتی دا مدخول غایت ہے کس دی جڑا حتی تو پہلے کی سی 3 طلاقاں جس لئے حتی ہونے تے 3 طلاقاں ختم او حرمت ختم کہ غایت ہے کس کی؟ حرمت کی، حرمت غلیظہ کی. کیڑی حرمت غلیظہ؟ جو ثابت ہوئی ہے 3 طلاقوں کے ساتھ. بس ایتھوں بھی اے گل سمجھ آ گئی، ایتھوں بھی سمجھ آ گئی. آ گئی. ولا تاثیر للغایت فیما بعدها ولا تاثیر للغایت فیما بعدها ولا تاثیر للغایت فیما بعدها اے لا نفیا ولا بل ہوا مسکوت عن. لہذا حتی سے ماں جو غایت ہے نکاح اب اس کی ماں بعد میں کوئی تاثیر نہیں. مطلب کیے بھئی اے وتی کرے یا نہ کرے، اے وتی کرے یا نہ کرے، پہلے واسطے محلل بنے کہ نہ بنے دا کوئی ذکر نہیں، صرف ذکر ہے کہ پہلیاں 3 طلاقاں دی جڑی حرمت ہے ان دی انتہا ہے کہ زوج ثانی نال دا نکاح پڑی وے. سنی جے گل جس لئے زوج ثانی نال نکاح ہویا تے حتی دا مدخول پایا گیا تے جدو حتی دا مدخول غایت پائی گئی تے مغیہ ختم ہو گیا. مغیہ کون سی؟ 3 طلاق والی حرمت. اے ساری گل صرف اینی گل ثابت ہے، نہ کو دوجے دا محلل ہونا ثابت ہوندا ہے نہ کو ان دی وتی ثابت ہوندی ہے، صرف اینا بھی نکاح کرے تے بس ختم. دھیان کریں وہ اور کلمہ حتی لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے.
غایت اور نہایت کے معنی کے لیے، غایت اور نہایت کے معنی اور غایت نہایت ہے یا ما ینتہی بھی شے، و شے تو مراد مغیا، غایت نہایت انہوں آندے نے جتھے آ کے تے مغیا ختم ہو جائے، مغیا جڑی پہلی شے وے، سنیو گل جدو یہ اس واسطے وے تو پس سمجھی گئی بس سمجھی گئی یہ بات بالکل واضح طور پر، او تو ویکھ اس میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ مراد نکاح فی قول تعالی حتی تنکح زوجن غیرہ سے صرف کیے، عقد ہے نہ کہ کیونکہ بے کرینہ تے نسبت المرأت حتی تنکحا، اے نسبت عورت والے اور وتی تا مرد کر دینے عورتاں تک کراندیاں نے، ایتھے تنکحا ہے، جی اندہ معنی وتی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وتی کرے عورت مرد سے، انج نہیں سنیں، یہ تو صرف نکاح مراد ہے۔ پس سمجھی گئی یہ بات بس سمجھی گئی یہ کہ زوج ثانی کا نکاح زوج ثانی یہ غایت ہے، یہ غایت اوہ حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، جیڑا ثانی نال نکاح ہے حتیٰ دا مدخول نہیں، حتیٰ دا مدخول کی ہوندا ہے غایت، تے ماں قبل او ماں قبل کی سی 3 طلاقاں دی حرمت، جی تے ماں بات کی ہے زوج ثانی نال نکاح۔ نکاح جی پس سمجھی گئی یہ بات بس سمجھی گئی یہ بات کہ زوج ثانی کا نکاح زوج ثانی کا نکاح غایت ہے ہے حرمت کی، حرمت غلیظہ کی، حرمت غلیظہ جو ثابت ہوئی 3 طلاقوں کے ساتھ، بس اینی گل، بس اینی گل، اور نئی تاثیر غایت کے لیے نئی تاثیر اس میں جو بعد ہے جو بعد ہے اس کے کا مطلب ہے جڑیاں اے حرمت غلیظہ ان دے نال ختم ہوئی، اس تو بعد اگاں غایت نو کوئی دخل نہیں کہ زوج ثانی محلل بنے ہل جدید نال انجو بھی دا کوئی ذکر نہیں ہے جی۔ ہاں جی اور کلمہ حتی لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے غایت اور نہایت کے معنی کے لیے، پس سمجھی گئی یہ بات کہ زوج ثانی کا نکاح غایت ہے حرمت غلیظہ کے لیے، ایسی حرمت غلیظہ جو ثابت ہے ہوئی، جو ثابت ہوئی 3 طلاقوں کے ساتھ، اے گل بس، اور نہیں تاثیر غایت کے لیے اس میں جو بعد ہے اس کے کس کے غایت کے، بے اگلی گل کوئی نہیں، نہ نفی نہ اس بات، چپ۔ اور کلمہ حتی لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے غایت اور نہایت کے معنی کے لیے، پس سمجھی گئی یہ بات کہ زوج ثانی کا نکاح غایت ہے حرمت غلیظہ کے لیے، ایسی حرمت غلیظہ جو ثابت ہے 3 ہوئی، جو ثابت ہوئی 3 حد ہوگی اس میں، اور نئی تاثیر غایت کے لیے اس میں جو بعد ہے اس کے، بے صرف ان اینی گل ہے کہ وہ مغیا ختم، مغیا ختم، اگے وہ سمجھے جے گل، ہن اگاں گل ٹورنی ہے، جی وہ جڑا بھی ماں کسی اور میں اس کے تاثیر نہیں ہے، نہیں ہے۔ لہذا پس نہیں سمجھی گئی ایتھوں ایک گل کہ نکاح کے بعد پیدا ہو جائے گی ہل جدید زوج اول کے لیے، ایتھوں کوئی سمجھ کیا کہ جی، لہذا یہاں سے یہ بات نہیں سمجھ یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ نکاح کے بعد پیدا ہو جائے گی، جدید زوج اول کے لیے یہ کو نہیں سمجھ آئی، یہ بات نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آندی پئی، دھیان کرو، او کیسی ولا تاثیر للغایت فی ما بعدہا، صرف اینا ہے کہ اس غایت تو بعد مغیا ختم، بس پس نہیں سمجھی گئی نہیں سمجھی گئی یہ بات کہ نکاح کے بعد نکاح کے بعد اور جب دوجا نکاح کرے گا پیدا ہو جائے گی ہل جدید زوج اول کے لیے، اے تو کوئی نہیں سمجھ آندی جی۔ پس نہیں سمجھی گئی یہ بات کہ نکاح کے بعد پیدا ہو جائے گی ہل جدید زوج اول کے لیے، بس نہیں سمجھی گئی یہ بات کہ نکاح کے بعد پیدا ہو جائے اور جڑا زوج ثانی نکاح کیتا ہے، اول کے لیے۔ سنیں جی، جی اللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کہو
کہ اس کے بعد ہل جدید بھی پیدا ہوئی ہے، تو یہ جو خاص کا موجب ہے اس کو تم حتیٰ جو ہے اس کے موجب کو تم باطل کر رہے ہو، اس کے کیا کہ جی علامہ شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اور وکنا ففی حاضا اے فی اثبات جدید لزوج الاول اول کہ اگر زوج اول کے لیے ہل جدید بھی ثابت کریں تو حتیٰ کا جو موجب تھا اس کو تم نے باطل کر دی، اس کا تو موجب تھا صرف نکاح ثانی، صرف نکاح ثانی، صرف نکاح ثانی اس سے پہلی حرمت ختم۔ ختم۔ تسا کیا بھی ایتھوں ہل جدید بھی ثابت کیتی، اے تا حتیٰ دے معنی وچ کوئی نہیں، اے تا عطا دے معنی تسا حتیٰ دے معنی نو پھر باطل کر دیتا ہے، ہل جدید ثابت کر کے وچ نویں شے پا دیتی ہے، وہ سمجھے ہی؟ پس بس اس میں اس میں کس میں فی اثبات الحل الجدید للزوج الاول باطل کرنا ہے باطل کا خاص کے موجب کو، خاص کے موجب کو اللہ زی وہ خاص جو حتیٰ ہے، ہاں جی پس اس میں باطل کرنا ہے خاص کے موجب کو، وہ خاص جو حتی ہے، بس اس میں باطل کرنا ہے خاص کے موجب کو، وہ خاص جو خطہ ہے۔ سمجھیا؟ جی ہوں اگے دیکھ دھیان کر توجہ کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کہ زوج ثانی زوج اول کے لیے اس صورت میں بھی محلل نہیں ہے جس میں مغیّا پایا گیا، جس میں پایا گیا کی پایا گیا مغیّا مغیّا پایا گیا، اور بلا تھی بھی، اور قرآن پاک وچ حتیٰ تو پہلے کنیاں طلاقاں نے، جی جی تین طلاق ہیں، وہ سمجھ کون سو دی پی تین طلاق ہیں، الطلاق و مرتان دو تے فین طلاق، تیسری اور طلاق بیٹھا مولی بحث کو اٹھ گئے ہیں، پہلے کنیاں نے حتیٰ تو پہلے تین طلاق ہیں، ایتھے مغیّا کون ہے، تین طلاقاں ایتھے مغیّا کون ہے، تین طلاقاں تین طلاقاں۔ امتحان کر امام شافعی فرماتے ہیں جب کہ نہیں زوج ثانی محلل اس صورت میں کہ پائی گئی ہے اس صورت میں مغیّا، اور وہ مغیّا کون ہے؟ یہ تینہ طلاقاں جتھے باقاعدہ مغیّا موجود ہے ایتھے بھی زوج ثانی ہل جدید نہیں کر سکتا۔ سوال ہے تو وہ پیچھے جڑا ہے سی بل اتفاق تینہ دا مالک ہو تے سی بے واجہ وجا بیٹھا ہے، جی تا پہلوں واجب جا بیٹا کی کیتا سو تین طلاق دے دے ہے ہی کوئی نہیں، اس واسطے ہوں تینوں لب گئیاں نے جی، اے نہیں کہ احسانی نے انہوں تین دتیاں نے، ہوئے سی کو اندر چولی تو شے کو نہیں رہ گی، اس واسطے ہوں شادی بھی کرے تے طلاق دا مالک نہ ہو تے تو ہو نہیں سکتا، جی اے تے ہو نہیں سکتا، سمجھی جی گل، اس واسطے احسانی نے انہوں ہل جدید نہیں دیتی، اے انجوں دے تھیلے شے کو نہیں رہ گی تا تین لب گئیاں ہے او شفاف دی گل کر رہے ہیں۔ تو جب جہاں مغیّا موجود ہے کون تین طلاقیں، وہاں وہ ثانی اول کے لیے محلل نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جب مغیّا کوئی نہیں، جب مغیّا کوئی نہیں، جدوں نے ایک طلاق دیتی سی یا انہیں دو طلاقاں دتیاں حتیٰ تو پہلے تو کنیاں نے تین نہیں، ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਗੱਯਾ ਪਾਏ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾ ਤਰੀਕੇ ਔਲਾ ਜ਼ੌਜ ਸਾਨੀ ਅਵਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਲਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ایک دا مالک۔ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਈ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب زوج ثانی محلل نہیں اس صورت میں اس صورت میں جس میں مغیّا موجود ہے جس میں مغیّا پائی گئی ہے، مغیّا کی عطا تو پہلے قرآن پاک کی ہے تین طلاق ایتھے بھی زوج ثانی اول واسطے محل نہیں بنتا، محل نہیں محلل نہیں حلل یحلل محلل محلل نہیں بنتا، حد ہوگی محل نہیں بنتا جی صبر کہ تحلیل کو نہیں وہ وکھرا ہی احلہ حلال کرنا ہو رہی محلل اتنے ضمن چ گل کی میں سوال تو پھر بال اتفاق وہ تینوں کا مالک تو بن گئے
تینوں کا. मालिक बन गए, تو شفافی کے نزدیک یہ ثانی نے نہیں بنایا, جی. ثانی نے नहीं बनाया. اس واسطے کو تھیلے شہ کوئی رہ گئی تاں بڑے ہیں. سنیوں گل, شاباش ہوں. اور تو لہٰذا اس صورت میں صورت میں جس صورت میں مغیّا ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی کوئی وہ کیڑی صورت ہے؟ جب 2 طلاقاں دتیاں یا 1 طلاق دتی, ہن تا حتیٰ دا ماں قبل پائے کوئی نہیں, حتیٰ دا ماں قبل کنا سی, 3 طلاق. اور نسلیوں کو توجہ کرو چاہ. تو لہٰذا اب بطریق اولا اولا نہیں, محلل زوج ثانی اول کے لیے محلل نہیں ہونا چاہیے, نہیں بنے گا. جب نہیں بنے گا تب جو باقی ہیں ان کا مالک ہے, جی. ان کا. مالک ہے. پس بس جب کہ جبکہ نہیں ہے زوج ثانی نہیں ہے زوج محلل محلل اس صورت میں اس صورت میں کہ پائی گئی, کہ پائی اس پایا گیا اس صورت میں پایا گیا اس مغیّا, وہ کون, اور وہ 3 طلاقیں ہیں. اور وہ 3 طلاقیں ہیں. سنیں, جی او قول تعالی من بعد اے بعد طلقات الثلاث, جی جدو ان دے وچ او محلل نہیں بنیا تو پس اس صورت میں بس اس صورت کہ نہیں پایا گیا مغیّا, میں نہیں پایا گیا اور وہ صورت ہے وہ صورت جو 3 سے کم ہے. 3 سے کم ہے. اولا ہے یہ کہ نہ ہو یہ کہ نہ کون زوج ثانی محلل. محلل. ایشا بس ہے, ہاں یہ مانا کرو, پس جب کٹی کٹا پھر کر دیں. پس جب نہیں ہے زوج ثانی محلل اس صورت میں کہ پائی گئی ہے اس صورت میں مغیّا, پایا گیا یار, پایا گیا ہے اس صورت میں مغیّا, اور وہ 3 طلاقیں ہیں. کیا ہے, 3 طلاقیں ہیں. شاباش. بس اس صورت میں کہ نہیں پایا گیا مغیّا, اور وہ صورت ہے جو 3 سے کم ہے. اولا یہ ہے کہ نہ ہو زوج ثانی محلل. بس جب نہیں زوج ثانی محل اس صورت محل راتے دو میں جڑے سے گلتے اڑے رہے ہو جی. محلل محلل اس صورت میں کہ حلالا یحللو محللن, تے یا تا نا لائی تے محللیت. محلل اس صورت میں کہ پایا گیا اس میں مغیّا اور وہ 3 طلاقیں ہیں. بس اس صورت میں کہ نہیں پایا گیا مغیّا اور وہ صورت ہے جو 3 سے کم ہے. اور اولا ہے یہ کہ نہ ہو نہ ہو کون زوج ثانی محلل. بس ہونا کٹی کٹا نکلیا. خلاصہ نکلیا کہ لہذا زوج ثانی زوج اول کے لیے ہل جدید کے ساتھ محلل اصلاً نہیں, بلڑ کلڑ کوئی نہیں. اے خلاصہ نکلیا کہ زوج ثانی زوج اول واسطے ہل جدید کے لیے محلل نہیں ہے. زوج ثانی دا زوج اول واسطے کنیاں طلاقاں دا مالک بندا ہے, انداں دے نال کوئی تعلق نہیں. انداں دے نال صرف اندے نال اے ہویا ہے بے نے جلو نکاح کیتا ہے, او جڑی حرمت غلیظہ سی وہ ختم ہو گئی. حرمت بھی اگر ہنے طلاق دے وے تے واپس جانا چاہے تے او حلال ہو گئی. پس نہ ہوگا زوج ثانی محلل عورت کا زوج اول کے لیے ہل جدید کے ساتھ. جی پس نہ ہوگا زوج ثانی محلل عورت کا زوج اول کے لیے ہل جدید کے ساتھ. پس نہ ہوگا زوج ثانی محلل اور عورت کا زوج اول بھئی عورت نو حلال بنائے ہل جدید کے ساتھ.